شخص دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص کو پکڑے ہوئے، کہا امیر المومنین اس نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، اس کے قتل کے بدلے میں اسے سزا دی جائے۔ کیفیت کیا تھی؟ اس کے ہاتھ میں چھری ہے، خون سے اس کے کپڑے سنے ہوئے ہیں، پکڑ کر کے چند لوگ لے کر کے امیر المومنین میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قتل کا نشان بھی موجود ہے، چھری ہاتھ میں ہے، خون سے سنا ہوا کپڑا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک شخص باہر تڑپ رہا ہے سڑک کے کنارے، اور یہی وہاں کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے، اس کے کپڑے بھی خون سے سنے ہوئے ہیں، اسی نے قتل کیا ہے، اس لیے اس کو سزا دی جائے جو اسلام میں قتل کی سزا ہے۔ مولا کائنات نے پوچھا کیوں بھائی تم نے ایسا کیا ہے؟ تو اس نے اقبال کر لیا، کہا ہاں میں نے کیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، ان النفس بالنفس، جان کے بدلے اگر وارثین معاف کر دیں اچھی بات ہے، اور چاہیں تو بدلہ لے سکتے ہیں، اسلام میں جان کا بدلہ جان ہے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا امیر المومنین اسے چھوڑ دو، اس نے قتل نہیں کیا ہے، اس شخص کا قاتل میں ہوں، میں ڈاکو ہوں، اس کے پاس جو مال و زر تھا اسے چھیننے اور لوٹنے کی وجہ سے میں نے اس کا قتل کیا ہے، اس کا قاتل یہ نہیں ہے بلکہ میں ہوں، اسے چھوڑ دیا جائے اور جو قاتل کی سزا ہے وہ مجھے دے دی جائے۔ آپ ذرا سوچو معاملہ کتنا پیچیدہ تھا، ہاتھ میں چھری اس کے ہے، کپڑے خون سے اس کے سنے ہوئے، اقبال بھی کر رہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے، ایک بندہ آیا وہ کہہ رہا یہ قاتل نہیں ہے، قاتل میں ہوں، اس لیے مجھے اس کے بدلے میں قتل کے عوض سزا دی جائے، اسے چھوڑ دیا جائے، یہ قاتل نہیں ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے۔ معاملہ تو بڑا پیچیدہ تھا نا، خون اس کے سنے ہوئے ہیں، ہاتھ میں چھری اس کے ہے، اقبال یہ کر رہا ہے، تو مولا علی نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ کہہ رہا ہے قاتل میں ہوں، تم کہہ رہے ہو قاتل میں ہوں، بات کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا جس کا لباس خون سے سنا تھا، اس نے کہا کہ حقیقت میں قاتل میں نہیں ہوں، قاتل یہی ہے جو کہہ رہا ہے۔ کافر یہ تمہارے ہاتھ میں چھری، تمہارے کپڑے خون سے سنے ہوئے، تو اس نے کہا کہ چونکہ میں قصائی ہوں، صبح میں نے ایک جانور ذبح کیا، اور جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے فوراً بعد مجھے استنجے کی حاجت ہوئی، اسی جانور کے خون میرے کپڑے سن گئے تھے، میرے ہاتھ میں چھری تھی، اور اسی حالت میں میں استنجا کرنے کے لیے سڑک کے کنارے گیا، میں استنجا کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص تڑپ رہا ہے، اس کی آواز کو سن کر کے میں اس کے پاس دیکھنے کے لیے چلا گیا، جیسے ہی میں پہنچا یہ چند شخص آ گئے، انہوں نے صرف مجھے وہاں دیکھا، چھری بھی میرے ہاتھ میں تھی، کپڑے بھی میرے خون سے رنگے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھا قاتل یہی ہے، میں لاکھ کہتا میں نے قتل نہیں کیا ہے، تو بتاؤ کوئی ماننے کے لیے تیار ہوتا؟ قرینہ تو یہی کہہ رہا تھا، اس لیے میں نے کہا میں لاکھ کہوں میں نے قتل نہیں کیا ہے تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے میں نے کہا اقبال جرم کرنے میں ہی بھلائی ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ ہاں قاتل میں ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ جب اتنا پیچیدہ مسئلہ ہو گیا، مولا حسن بیٹھے ہوئے تھے مولا علی کے بغل میں، حسن سے پوچھا علی نے حسن یہ بتاؤ کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ کیا کہا؟ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو مولا حسن نے کہا اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ سیدہ کے گھر کی تربیت کا حال یہ ہے، مولا علی کے سامنے جب کوئی پیچیدہ مسئلہ آیا ہے، مشورہ کیا ہے امام حسن سے، سیدہ کی تربیت کا اثر دیکھو، قرآن کی آیت کریمہ پڑھ کر کے جواب دیتے ہیں، بابا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان بچا لی گویا کہ اس نے پوری قوم کی جان بچا لی ہے۔ اب
اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو ایک شخص کی جان بھی تو بچائی ہے، اور ایک شخص کی جان بچانا گویا کہ اس نے پوری قوم کی جان بچائی ہے۔ میرا مشورہ ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اسے رہا کر دیا۔ بے شک یہ سیدہ کی تربیت ہی کا تو اثر تھا۔ بچپنے میں مشورہ دے رہے ہیں والد گرامی کو، تو قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے کر کیسا پڑھایا تھا سیدہ نے، کیسی تربیت کی تھی آقا حسن آقا حسین کی سیدہ نے۔ آج ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ انہیں الحمدللہ پورا یاد نہیں ہے، نماز کا طریقہ پورا یاد نہیں ہے، ثنا ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، التحیات ڈھنگ سے یاد نہیں ہے، دعائے معصومہ یاد نہیں ہے نا؟ اور بچوں کو چھوڑو بڑے بڑوں کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو، ربنا آتنا سے کام چلاتے ہیں کہ نہیں ہے؟ تو یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے وہ مذہبی تعلیم کا جو طریقہ تھا وہ طریقہ غائب ہو چکا ہے۔ آج انتظامات ہیں، اللہ کا شکر ہے، مسجدوں میں یہ علماء تشریف رکھتے ہیں، ائمہ آپ کے تشریف رکھتے ہیں، یہ آپ کو آواز دیتے ہیں بھیجو اپنے بچوں کو، ہم تعلیم دیں گے تمہارے بچوں کو، قرآن پڑھائیں گے تمہارے بچوں کو، نماز سکھائیں گے تمہارے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ جب کوئی کام نہیں بچے گا، کالج، اسکول، یونیورسٹی، ٹیوشن، کوچنگ، فلاں جگہ، آپ ٹائم بچا تو بھیج دو، آپ اسی کے پاس بھی تھوڑی دیر چلا جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس اللہ کے بندو، یہ سیدہ کا طریقہ تھا، اہل بیت کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گھر کے آنگن میں اپنے بچوں کو ایسا سکھایا پڑھایا، اس کے بعد بھی ایسا بھی معاملہ، کیسا بھی موڑ ان کی زندگی میں آیا، فاقہ ہو رہا ہے، پھر بھی شکایت نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو سکھا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، ایسی تربیت فرما رہی ہیں۔ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پڑھیے، آقا حسن کی زندگی پڑھیے۔ کربلا تو بہت بعد میں واقع ہوا ہے، اس سے پہلے کی زندگی کا حال کیا ہے؟ ایک بار حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے خبر لگی کہ آقا حسن اور آقا حسین میں کچھ بات ہو گئی ہے، وہ ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرتے، ہے نا؟ حدیث مصطفیٰ کے وہ کتنے جانکار تھے، ان کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن و حدیث کی روشنی میں گزرا کرتا تھا۔ ہمارے یہاں کسی سے ذرا سی بھی بات ہو جائے تو سالوں بات چیت نہیں کرتے ہیں، سلام دعا کرنے کے لیے راضی نہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی بیچ میں پڑھ بھی جا رہے، یار آؤ مصالحت کرا دیں، مولانا بس یہ نہ کہنا باقی سب مان لیں گے، یہ نہیں مانیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری انانیت ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا حسین کے پاس پہلے گیا، میں نے کہا میں نے سنا آپ آقا حسن سے بات نہیں کرتے ہیں، اور چلو ہم دونوں کی مصالحت کراتے ہیں۔ تو آقا حسین نے فرمایا ابو ہریرہ، بات نہ کرنے کی وجہ انانیت نہیں ہے، میں نے اپنے نبی سے سن رکھا ہے، آقا نے فرمایا کہ جب دو مسلمان میں آپس میں کوئی بات ہو جائے، جو پہلے سلام کر لے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ میں چھوٹا ہو کر کے بھائی حسن سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں حسن پہلے جنت میں جائے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو روک رکھا۔ تصور دیکھو، نیک نیتی دیکھو، کیسا اثر ہے ان کی زندگی پر نبی کی تعلیمات کا اور قرآن و حدیث کا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آقا حسن کے پاس گیا اور میں نے یہ ساری باتیں بتائی تو آقا حسین اٹھے، حسن کے گھر آئے، سینے سے لگایا اور خوب پیار کیا اور آپس میں باتیں شروع ہو گئی۔ کیوں؟ فرمایا آقا حسین فرماتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں پہلے جنت میں جاؤں، میں چاہتا ہوں نبی کی حدیث کے مطابق بھائی حسن پہلے جنت، ہے کہ نہیں؟ ان میں اگر کوئی معاملہ بھی ہو جاتا تھا تو وہ بھی حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں نپٹا لیا کرتے تھے۔ نبی کے حدیث کے وہ کتنے جانکار تھے، قرآن پر ان کی کتنی گہری نگاہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی مشورہ اگر بھی لیا جا رہا ہے تو وہ قرآن کی آیتوں سے مشورہ دے رہے ہیں، ہے نا؟ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ واقعات تو سنتے سناتے رہیں گے، ضرورت ہے کہ ان کا کردار اپنے کردار میں ڈالنے کی کوشش کرو، ان کے کردار کا رنگ اپنے کردار کے رنگ پر چڑھانے کی کوشش کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ ان جیسا بن تو نہیں سکتے ہیں لیکن ان کے عمل،
کو بتائے ہوئے طریقے کو، ان کے نقش قدم پر عمل کی کوشش تو کر سکتے ہیں، ٹیڑھا میڑھا ہی صحیح، کم زیادہ ہی صحیح، لیکن اللہ اگر پسند کر لے گا، اللہ اگر قبول کر لے گا تو انہی بزرگوں کے صدقے میں وہ چھوٹا موٹا عمل بھی نجات کا سامان بن جاتا ہے نا۔ اس لیے ان سے محبت بھی رکھیے اور ان کی کردار کو اپنانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ ہم سبوں کو محبت عطا فرمائے اور ان کے کردار کو عملی جامہ پہنائے۔